السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد کیے جا رہے اس دورے میں، جس کا عنوان ہے دلوں کی بیماریاں اور ان کا علاج، آپ سب کا استقبال ہے۔ یہ اس دورے کا آخری ایپیسوڈ ہے، آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دلوں کی بیماریوں کے تعلق سے گفتگو کی اور کئی بیماریاں آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہاں پر بھی میں انشاءاللہ کچھ بیماریوں کا تذکرہ کروں گا اور اس کے بعد ان کا حل کیا ہے اور ان بیماریوں کے اسباب کیا ہیں، انشاءاللہ ان کے تعلق سے بھی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری تکبر کی بیماری ہے، گھمنڈ کی بیماری، اپنے آپ پر زیادہ اعتماد، اپنے آپ پر زیادہ بھروسہ اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو اس لائق ہی نہ سمجھنا کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو سکیں، وہ آپ سے بات کر سکیں، یہ سب تکبر میں شامل ہوتا ہے۔ تکبر جو ہے وہ دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے، اور اس کی بھی ابتدا ابلیس سے ہوئی تھی۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، اور وہاں پر اس بات کا ذکر ہے کہ ابلیس نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر سے کام لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ معزز اور زیادہ مشرف ہوں، اور جب میں زیادہ معزز ہوں تو میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ تکبر کی وجہ سے پیدا ہونے والی پہلی نافرمانی ہے جو اس روئے زمین پر یا آسمان پر آپ کہہ سکتے ہیں پیدا ہوئی۔ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی اس لائق ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کر سکتا ہے یا اس کی بڑائی بیان کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس لائق ہے کہ وہ فخر کر سکتا ہے، وہ تکبر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے پاس کائنات کی ہر چیز ہے، دنیا کی، آسمان کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا۔ تو اگر کوئی بڑائی کا اظہار کر سکتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم انسان اللہ رب العالمین کے مخلوق ہیں اور ایک عاجز مخلوق ہیں، اور ہم جس چیز کی خواہش کریں اس کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم اپنے طور پر ساری چیزوں کو اپنے موافق نہیں کر سکتے، پھر اس کے بعد ہم تکبر کیوں کر سکتے؟ تو لہذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ رب العالمین کی صفت میں مداخلت اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت میری چادر ہے اور تکبر العز ازاری، عزت میرا ازار ہے اور تکبر میری چادر ہے۔ فمن نازعنی شیئا منہما عذبتہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے اگر کسی بھی چیز کو کوئی چھیننے کی کوشش کرے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، چاہے عزت کو چھیننے کی کوشش کرے یا تکبر کو چھیننے کی کوشش کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سزا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کرتے ہوئے ایک حدیث میں بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر ہو۔ تو ایک صحابی نے ذکر کیا کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنہ، کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ رب العالمین خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر حق کو نیچا دکھانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کو دو چیزوں میں شامل کیا۔ پہلی چیز حق کا انکار کر دینا، کوئی بھی حق والی بات آپ کے پاس آئے، قرآن کریم کی ہو، حدیث کی ہو، یا دنیوی معاملات میں کوئی واضح طور پر حق کی بات ہو، آپ اس کا انکار کر دیں بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی سبب بیان کیے ہوئے، تو یہ تکبر ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا، تو آپ نہیں مانتے، کیا وجہ ہے؟ میرے پاس وجہ نہیں، بس میں نہیں مانتا، یہ تکبر ہے۔ تو الکبر بطر الحق وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا،
لوگوں کو اپنے سے نیچے سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں میں اس کو شامل کر دیا ہے۔ تکبر یہ دنیا کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ متکبر انسان کبھی بھی دنیا میں فوز و فلاح نہیں پا سکتا۔ جس شخص کو تکبر ہو، چاہے وہ علم کا تکبر ہے یا مال کا تکبر ہے یا اس کے علاوہ اپنے رہن سہن کا تکبر ہے، جن لوگوں کے اندر یہ چیزیں ہیں وہ کبھی بھی دنیا کے اندر سکون اور چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، اور تکبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو ایسا بدلہ دیتا ہے اور ایسی سزا دیتا ہے کہ وہ لوگوں کی نظر میں سب سے زیادہ حقیر ہو جاتے ہیں۔ جو اپنے آپ کو زیادہ دکھانا چاہتا ہے، جو زیادہ اسٹیٹس کی بات کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل اسی کو کرتا ہے۔ لہذا دنیا میں بھی تکبر اچھی بات نہیں، اور آخرت میں تو بہت ہی برا حشر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون علی امثال الذر فی صور الرجال، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین گھمنڈ کرنے والوں کو، تکبر کرنے والوں کو آدمیوں کی صورت میں، صورتیں آدمیوں کی ہوں گی لیکن چونٹیوں کی مانند بنا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا حشر کرے گا، یعنی چونٹیوں کے جیسے ان کی حیثیت ہوگی۔ جیسے دنیا کے اندر چونٹی چلتی رہتی ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کوئی بھی کچل کر کے اس کو نکل جاتا ہے، ایسے ہی تکبر کرنے والوں کا حشر ہوگا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ من جنس العمل ان کو بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کو ذلیل کر دے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی۔ یساقون الی سجن فی جہنم، ان کو جہنم میں ایک قید خانے کی طرف لے کر کے جایا جائے گا، یقال لہ بولس، جس کا نام بولس ہے، تعلوہم نار الانیار، ان کے اوپر جہنم کی آگ چھائی ہوئی ہوگی، یسقون من عصارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور اللہ سبحانہ و تعالی اہل جہنم کے پسینہ اور اہل جہنم کے پیپ کا پانی ان کو پلائے گا جو اہل جہنم کے جسم سے نکلا ہوا ہوگا۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن میں ذکر کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنا برا حشر اور کتنا بھیانک حشر اللہ رب العالمین تکبر کرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو آخرت کے دن بالکل حقیر بنا کر کے ان کا حشر کرے گا۔ لہذا یہ تکبر جو ہے یہ دلوں کی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے، یہ دنیا میں بھی نقصان دہ ہے اور آخرت میں بھی نقصان دہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں اور تکبر سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا، کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف وحی کی ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تواضع اختیار کیا کرو، تکبر کبھی بھی مت اختیار کیا کرو، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، تاکہ کوئی بھی شخص کسی شخص کے سامنے فخر نہ کر سکے اور کوئی بھی شخص کسی شخص کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ اسی طرح سے دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری کینہ اور کپٹ کی بیماری ہے۔ دل کے اندر کینہ کسی کے تعلق سے پیدا ہو جائے، آپ کسی کو اچھا نہ سمجھیں، کسی کا عمل آپ کو اچھا نہ لگے، کسی کی ترقی آپ کو اچھی نہ لگے، آپ کسی کے نعمت کے زوال کی خواہش کرنے لگیں، یعنی آپ ہمیشہ دل میں کڑتے رہیں، ہمیشہ دل میں برے خیالات کسی کے تعلق سے پیدا کرتے رہیں، ہمیشہ کسی کے تعلق سے غصہ اپنے دل کے اندر پیدا کرتے رہیں، اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اور کینہ بھی دلوں کی بیماریوں میں سے بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کو دنیا میں اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رکھتی ہے اور آخرت میں اللہ کے جنت سے دور رکھے گی۔ اور کینہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر منافقوں کی صفت کے طور پر ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا ان لوگوں نے ایسا سمجھا ہے جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یہ منافقوں کی بات ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو بھی شخص منافق ہے، جو بھی شخص کینہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے کینے کو ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر کرے گا۔ اگر آپ بھی کسی کے تعلق سے کینہ رکھتے ہیں اور غیر ضروری حسد، غیر ضروری بغض اور نفرت ہے تو کبھی نہ کبھی وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے اقوال سے ظاہر ہو، چاہے وہ آپ کے افعال سے ظاہر ہو۔ اور یہ چیز ایسی ہے کہ آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ اگر کینہ رکھیں گے تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آ سکتی ہے،
اگر آپ کینہ رکھیں گے تو آپ اپنے بھائی کے لیے اچھی چیز پسند نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کینہ رکھیں گے کسی کی ترقی آپ کو پسند نہیں ہوگی. اگر آپ کینہ رکھیں گے تو کوئی شخص اگر دین کی خدمت کر رہا ہے، اسلام کی خدمت کر رہا ہے، وہ چیز بھی آپ کو پسند نہیں آئے گی. لہذا اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ رب العالمین اس بیماری سے اہل جنت کو بالکل پاک اور صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ کہ اہل جنت کے سینوں سے ہم کینوں کو نکال دیں گے اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہوں گی. لہذا اس بڑی بیماری کو بھی پہچاننے کی ضرورت ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. دلوں کی بیماریوں میں سے ایک اور بیماری ہے نا امیدی کی بیماری. شیطان ہر طرف سے آپ کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ فلاں چیز کو حاصل نہیں کر سکتے، آپ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ یہاں پر اچھے نمبرات نہیں لا سکتے. یعنی ہر طرح سے آپ کو نا امیدی کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان نا امید ہو جائے گا تو دنیا میں زندگی گزارنے کی آس بھی چھوڑ دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن بھی چھوڑ دے گا. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عبادات بتائی ہیں ان عبادات کو کرنا بھی چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ ہر طرح سے نا امید ہے. اس کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرا کسی بھی طور سے بھلا ہو سکتا ہے، میرے معاملات میں خیر پیدا ہو سکتا ہے، اس کو ذرہ برابر اس بات کی امید نہیں رہتی. تو لہٰذا یہ نا امیدی جو ہے یہ شیطان کی جانب سے پیدا کی جانے والی بیماریوں میں سے بڑی بیماری ہے. یہ آپ کو ہر طرح سے دور کر دے گی، آپ کو رشتہ داروں سے دور کر دے گی، آپ کو اپنے اعزاء اور اقارب سے دور کر دے گی، آپ کو اپنے دوستوں سے دور کر دے گی، آپ کی بالکل سوشل لائف جو ہے وہ بالکل برباد کر کے رکھ دے گی. لہذا کبھی بھی اپنے دلوں کے اندر نا امیدی پیدا نہ کریں. اللہ رب العالمین نے نا امیدی گمراہ لوگوں کی اور کافروں کی صفت قرار دیا. چنانچہ سورہ حجر میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے گمراہ لوگ ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہونے والے کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. تو نا امیدی یہ کافروں کی صفت ہے، نا امیدی یہ گمراہ لوگوں کی صفت ہے. یہ کبھی بھی ایک مومن کی صفت نہیں ہونی چاہیے. اپنے اندر امید پیدا کرے. پوری دنیا امید پر قائم ہے. اگر امید نہ ہو ایک بیٹے کو باپ سے، باپ کو بیٹے سے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، اگر امید نہ ہو باس کو امپلائی سے، امپلائی کو باس سے، اگر یہ امیدیں باقی نہ رہیں تو دنیا کا کوئی نظام نہیں چل پائے گا. لہذا ہمیشہ اپنے دل کو زندہ رکھیے، اپنے دل کے اندر اچھی امید پیدا کر کے رکھیے. اور اسی بات کی تربیت ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ بہتر ہے. وفی کل خیر اور ہر ایک میں بہتری ہے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احرص علی ما ينفع جو چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے آپ اس کے لیے خواہش پیدا کرو، آپ اس کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا کرو. احرص علی ما ينفعك واستعن باللہ اور خواہش پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو. ولا تعجز اور کبھی بھی ہار مان کر کے مت بیٹھو، نا امید ہو کر کے مت بیٹھو. آپ اگر جائز چیزوں کے لیے خواہش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی، آپ ضرور اس چیز کو حاصل کریں گے. لہذا یہاں پر نا امیدی کفر ہے اور مایوسی آپ کو گمراہی کی طرف لے کر کے چلی جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہماری تربیت اسی پر کی ہے کہ ہم امید کے ساتھ زندگی بسر کریں، نا امیدی کو اپنے زندگی میں داخل نہ ہونے دیں. دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری وسوسے کی بیماری ہے. وسوسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا شکار کوئی انسان ہو جائے تو اس کا رہنا سہنا، اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے. اگر کوئی مومن ہے تو اس کے نماز روزوں پر وسوسے کا اثر پڑتا ہے، اس کے عقیدے پر وسوسوں کا اثر پڑتا ہے. حتیٰ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وسوسوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے یا وسوسوں کے کثرت کی وجہ سے ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے. وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو گھنٹوں وضو کرنے میں ان کو لگ جاتا ہے. اسی طرح سے وسوسہ اگر عقیدے کے معاملات میں پیدا ہو گیا تو انسان ملحد بن جاتا ہے. انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے.
تو لہذا وسوسہ جو ہے وہ اپنے دل کے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ وسوسہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اب یہاں پر وسوسے کو دور کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وسوسہ ہر ایک کے دل میں پیدا ہوتا ہے، کسی کا بھی دل وسوسوں سے پاک اور صاف نہیں ہے، لیکن اس کو دور کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے ان کے سینوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ یعنی اس ٹکڑے سے ہمیں دو اہم باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ کہ امت کے ہر شخص کو وسوسہ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو وسوسہ آپ کے دل کے اندر پیدا ہو اللہ رب العالمین اس پر آپ کی پکڑ نہیں کرتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ما لم تعمل به او تتکلم، جب تک کہ وہ شخص اس وسوسے کے مطابق عمل نہیں کر لیتا یا اس وسوسے کا اظہار اپنی زبان سے نہیں کر دیتا۔ آپ کے اندر وسوسہ پیدا ہوا کوئی گناہ کے کام کرنے کا، اگر وہ دل کے اندر ہے اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے آپ کی پکڑ نہیں کرتا، لیکن اگر آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر پکڑ ہوتی ہے۔ یا اگر آپ نے اس کو کر لیا یا عزم مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ مجھے کرنا ہی ہے، تب ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی پکڑ کرتا ہے۔ تو وسوسے کے علاج کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک کہ وہ آپ کے دل کے اندر ہے۔ شیطان آپ کو وسوسہ کیوں دیتا ہے یا وسوسے کی بیماری میں آپ کو مبتلا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ آپ کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں برا خیال کریں گے، آپ عبادات سے دور ہو جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ تو جب اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ پیدا کر لیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر پکڑ ہی نہیں کرتا، تو پھر آپ آگے کی زندگی کی طرف بڑھ جائیں گے، آپ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھیں گے، اور وسوسے کی وجہ سے آپ کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تو سب سے پہلے آپ اسی چیز کو سمجھیے کہ وسوسے کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی پکڑ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین آپ کا مواخذہ نہیں کرتا۔ اور اگر عقائد میں وسوسہ پیدا ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور بھی بہتر تعلیم دی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ کچھ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، سوال کیا، اِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے نفس میں ایسے وسوسے محسوس کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے اس کو بول نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اب قد وجدتموہ، کیا حقیقت میں تم نے ایسی باتیں محسوس کی ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا، نعم، ہاں ہم نے حقیقت میں ایسی باتیں محسوس کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک صریح الایمان، یہی واضح ایمان ہے، یہی خالص ایمان ہے۔ یعنی وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے باوجود آپ زبان سے اس کو بولنا نہیں چاہتے، آپ اپنی زبان پر ان چیزوں کو لانا نہیں چاہتے، یہی تو ایمان ہے۔ ورنہ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو آپ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یا دین کے بارے میں کچھ بھی بول کر کے نکل جائیں گے، جیسا کہ کافروں اور ملحدوں کا حال ہے۔ ان لوگوں کا حال ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرتے ہیں، وہ کیا کچھ نہیں کہتے، وہ کیا دلائل نہیں دیتے، تو ان کا کہنا، ان کے دلائل دینا، ان کی کوشش کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں۔ لیکن ایک مومن کے دل میں وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنی زبان پر ان چیزوں کو لانا نہیں چاہتا، یہ اس کے اندر کے ایمان کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اور ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یأتی الشیطان احدکم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے ایک شخص کے پاس آتا ہے، فیقول، اور وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ من خلق کذا، فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، من خلق کذا، فلاں چیز کس نے پیدا کی ہے، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ وہ اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا۔ آپ سوچو ذرا، آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِذَا بَلَغَ، اگر کوئی شخص ایسی حالت کو پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو فوراً وہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرے، فوراً یہ کہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کو دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ شیطان ہی وہ ہے جو اس کو اس مرحلے تک لے کر کے آیا ہے۔ وَلْيَنْتَهْ، اور چاہیے کہ وہ اس طرح کے خیالات کو اپنے دل میں لانے سے رک جائے، فوراً اس سے دور ہو جائے، فوراً اس سے باز رہ جائے۔ تو اسی طرح سے شیطان اگر عقائد میں آپ کے
خلل پیدا کر رہا ہے، وسوسہ پیدا کر رہا ہے، تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے کلمے کی تجدید کر لے، آمنت باللہ وملائکتہ، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے اگر پڑھ لے تو شیطان کا یہ وسوسہ دور ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر عبادات میں وسوسہ پیدا ہو تو اس کو بھی فوراً دور کرنا چاہیے اور شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنی چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی، کہ شیطان میرے اور میری نمازوں اور تلاوت قرآن کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور شبہہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، عبادات میں داخل ہو کر کے میری عبادات کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب، وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے۔ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اس طرح کی چیزیں محسوس کرنے لگو، فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، تو اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو اس شیطان سے۔ وَادْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ آپ تھوک لو۔ قال عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، میں نے ایسا کیا، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، تو اللہ رب العالمین نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان عقائد میں بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے، عبادات میں بھی وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور یہ وسوسے آپ کو کفر تک بھی لے کر کے جا سکتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی وسوسہ پیدا ہو فوراً آپ شیطان سے پناہ طلب کریں، اللہ رب العالمین کی پناہ میں آنے کی کوشش کریں، اور آپ اپنے آپ کو عبادات کی طرف لگائیں۔ اللہ رب العالمین کے قریب جو اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں آپ اپنے آپ کو لگائیں، نوافل میں آپ اپنے آپ کو لگائیں۔ جتنا زیادہ آپ اللہ کی عبادت میں رہیں گے اتنا زیادہ شیطان آپ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور شیطان کی دوری آپ کے لیے ہر طرح کے مرض اور ہر طرح کی بیماری سے آفت اور سکون کا ذریعہ ہوگی۔ اسی طرح سے دلوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری قسوۃ القلب کی ہے، دلوں کا سخت ہو جانا۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جب انسان اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے قرآن کریم کی کتنی بھی آیات پیش کی جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بھی فرامین اور احادیث پیش کیے جائیں، وہ کبھی بھی ان چیزوں کو مانتا نہیں ہے، ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے۔ بار بار اس کو کہا جائے گا کہ نمازیں فرض ہیں لیکن وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا، بار بار یہ کہا جائے گا کہ فلاں عبادت آپ کو کرنی ہے لیکن وہ اس عبادت کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان معاصی کی طرف لگ جاتا ہے، گناہوں کی طرف بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے۔ لہذا ہمیشہ فکر کرنی چاہیے کہ میرا دل سخت تو نہیں ہوا، اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بد زبان ہوتے اور اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ایک بڑی صفت یہ ہے کہ آپ نرم دل تھے، آپ سخت دل نہیں تھے۔ اور یہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سخت دل ہے تو اللہ رب العالمین کی رحمت بھی اس کو حاصل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص سخت دل ہے تو لوگ بھی اس کے پاس آنا گوارا نہیں کرتے، لوگ اس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اس کی مجلسوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنے دل کو سخت بنانے سے بچیے، اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریے۔ امام ابن القیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَمَتَ أَقْحَطَتِ الْعَيْنُ مِنَ الْبُكَاءِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّ قَحْطَهَا مِنْ قَسْوَةِ الْقَلْبِ وَأَبْعَدُ الْقَلْبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی آنکھ آنسو نہ بہا سکے، یعنی اللہ رب العالمین کی خشیت کی وجہ سے آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری نہ ہوں، فَاعْلَمْ، تو آپ اس بات کو جان لیجیے، ان قحطھا من قسوۃ القلب، کہ یہ دلوں یا آنکھوں کا خشک ہو جانا یہ دلوں کی سختی کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا وَأَبْعَدُ الْقُلُوبِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، اور دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالی سے سب سے زیادہ جو دور دل ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے۔ تو آپ دلوں کو نرم کرنے کی فکر کریں۔ دلوں کو نرم کرنے کے لیے قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا ضروری ہے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے نوافل کا اہتمام ضروری ہے، دلوں کو نرم کرنے
کے لیے دوسروں کی رائوں کا احترام بھی ضروری ہے، دلوں کو نرم کرنے کے لیے نوافل کے ساتھ ساتھ صدقات اور زکوٰۃ کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو نرم کریں گی۔ یہ چند بیماریاں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور یہ دلوں کی بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ دلوں کی بیماریاں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں جن کو میں نے اختصار کی غرض سے چھوڑ دیا ہے۔ آگے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ دلوں کی بیماریاں پیدا کیوں ہوتی ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے، ان کا علاج کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، دلوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یا دل جو سخت ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے۔ انسان کے پاس علم نہ ہے، علم نہ ہو، وہ انسان کو سختی دل کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ آپ کے پاس جتنا علم ہوگا آپ کا دل اتنا نرم ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں انسان جتنا بڑا عالم ہوتا ہے، علماء کو آپ دیکھیں کہ علماء کی بھی مراتب ہوتے ہیں۔ جو بڑے علماء ہوتے ہیں وہ دل کے اعتبار سے بڑے نرم ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی ان کا معاملہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ تو یہ نرمی ان کے اندر کہاں سے پیدا ہوتی؟ یہ نرمی ان کے اندر کثرت علم کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ تو جہالت وہ آپ کے دل کا بہت بڑا دشمن ہے، اور علم آپ کے دل کے لیے زندگی کی حیثیت رکھتا ہے، آپ کے دل کے لیے حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ آپ اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ یہ جہالت ہی ہے جس کی وجہ سے انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے چلے، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو ایک قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا جو لوگ جو اپنے بتوں کا اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ تو ان کے قوم کے کچھ لوگوں نے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے بھی ویسا ہی معبود بنا دیجئے جیسا کہ ان کے پاس معبود ہیں، ہم ان کا اعتکاف کریں گے، ہم ان کا طواف کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو۔ تو یہ شرک کی جو خواہش پیدا ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا سبب کس کو قرار دیا؟ جہالت کو قرار دیا۔ اسی طرح سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس فحاشی میں اور جس عریانی میں مبتلا تھی، اس کی وجہ بھی جہالت تھی، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، کہ اے لوگو تم عورتوں کو چھوڑ کر کے خواہشات پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس آتے ہو، تم ایک جاہل قوم ہو۔ تو یہ جہالت ہی ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی بیماری کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ لہذا اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں۔ ایک یہاں پر ایک بہترین اثر ہے، آپ کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جہالت کتنا بڑا فتنہ ہے اس امت کے لیے۔ امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں ذکر کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تنہا ہو کر کے آپ سوچنے لگے کہ اس امت میں اختلاف کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ اس امت کا نبی ایک ہے، اس امت کا دین ایک ہے، اس امت کی کتاب ایک ہے۔ تو وہ اپنے آپ میں سوچنے لگے کہ وجہ کیا ہوگی کہ امت کے لوگ آپس میں اختلاف اور انتشار کا شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اسی خاطر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پیغام بھیجا اور ان کو اپنے پاس بلایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس آئے، اور جب آئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیف تختلف هذه ونبیها واحد وقبلتها واحدہ وکتابها واحد، کہ یہ امت کیسے اختلاف کا شکار ہوگی حالانکہ اس کا نبی، اس کا قبلہ، اس کی کتاب ایک ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا امیر المؤمنین انما انزل علینا القرآن، ہمارے اوپر قرآن کریم نازل ہوا، فقرأناہ، ہم نے قرآن کریم کو پڑھا، وَعَلِمْنَا فِي مَا أُنزِلْ، اور ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس کے بارے میں اور کس موقع پر نازل ہوئی، وَأَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدَنَا أَقْوَامٌ، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہمارے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، قرآن کریم پڑھیں گے ضرور، وَلَا يَدْرُونَ فِي مَا نَزَلْ، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کس معاملے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ فَيَكُونَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ، چنانچہ ہر قوم کی ایک الگ الگ رائے ہوگی۔ فَإِذَا كَانَ لِكُلِّ قَوْمٍ فِيهِ رَأْيٌ اخْتَلَفُوا، آپ نے فرمایا پھر چنانچہ جب ہر قوم کی رائے مختلف ہو جائے گی تو پھر ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ فَإِذَا اخْتَلَفُوا اقْتَتَلُوا، اور جب ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائیاں بھی کرنے لگیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بات جب پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عجیب سا لگا
کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ قرآن کریم کے بارے میں اختلاف کی وجہ سے امت اختلاف اور انتشار کا شکار ہوگی؟ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ڈانٹا اور سخت کہا، چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں سے واپس گئے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہائی میں پھر غور کیا، اور جب غور کیا تو انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بات صحیح لگی، اور اس کے بعد ان کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اعید علی ما قلت، آپ نے جو کچھ بھی کہا تھا آپ اس کو دہرائیے میرے سامنے۔ فاعاد علی، چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پھر سے وہ بات دہرائی جو آپ نے کہی تھی۔ فعرف عمر قولہ واعجبہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات کو سمجھا اور ان کی بات کو پسند بھی کیا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس امت کے اختلاف اور انتشار کی جو سب سے بڑی وجہ ذکر کی وہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو یہ جہالت دلوں کو سخت کرتی ہے، دلوں کے اندر بیماریاں پیدا کرتی ہے، اور پھر انسان دلوں کا مریض ہو جاتا ہے۔ دلوں کی بیماریوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا رکھے۔ آپ جتنا گناہ کریں گے اتنا دل کی بیماریاں بڑھتی جائیں گی، اور اتنے زیادہ دل آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ایک شعر میں اس کو بیان کیا، آپ فرماتے ہیں رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها وترک الذنوب حیات القلوب وخیر لنفسک عصیانها۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے گناہوں کو دیکھا ہے کہ وہ دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں، اور اگر انسان برابر گناہ کرتا رہے تو پھر ذلت اور رسوائی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، گناہوں کو چھوڑنا اسی میں دلوں کی زندگی ہے۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، اور آپ کے نفس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ دلوں کی بات مت مانا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو مانا کریں۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے اس قول سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دلوں کی بیماریوں کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسان کا گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھنا ہوگا، اور گناہوں کے قریب بھی اپنے نفس کو پھٹکنے کی اجازت نہیں دینی ہوگی۔ دلوں کی بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل یعنی نمازوں سے، روزوں سے، اذکار سے غافل رہنا ہے۔ ایک مومن انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہمہ وقت وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہیں، چاہے وہ نمازوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ اذکار کے ذریعہ ہو، چاہے وہ خیر کے کاموں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ جائز کاموں کے ذریعہ ہو، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ رب العالمین سے غافل نہ کرے، خالی نہ بیٹھے، فالتو نہ بیٹھے، کیونکہ اگر خالی بیٹھیں گے، فالتو بیٹھیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ انا یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام دوسری چیزیں بھی کرتے تھے، لیکن دوسری جو چیزیں آپ کرتے تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کے ذکر کی نیت اور ارادے سے کیا کرتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر آپ جاری رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے آپ غافل ہوں گے، دلوں کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی۔ جب شیطان اس دل کو خالی پاتا ہے وہیں پر حملہ کرتا ہے، وہیں پر وسوسے پیدا کرے گا، وہیں پر حسد پیدا کرے گا، وہیں پر حقد پیدا کرے گا، وہیں پر بدگمانیاں پیدا کرے گا، وہیں پر غیبت پیدا کرے گا۔ ساری چیزیں اسی وقت پیدا ہوں گی جب آپ کا دل خالی ہو۔ تو آپ اپنے دل کو خالی ہی مت رکھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے معمور رکھیں۔ چنانچہ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوابل الصیب من الکلم الطیب میں بیان فرمایا فمن كانت الغفلة اغلب اوقاته كان الصدأ متراکبا على قلبه، کہ جو شخص اپنے اکثر اوقات غافل رہتا ہے، کسی کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں رکھتا، تو جو زنگ ہے، بیماری ہے، وہ اس کے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ وَصَدَأُهُ بِحَسَبِ غَفْلَتِهِ، اور آپ نے فرمایا کہ اس کے دل کا زنگ، اس کے دل کی بیماری اس کے غفلت کے حساب سے ہے۔ وَإِذَا صُدِئَ الْقَلْبُ، اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، لَمْ تَنْطَبِعْ فِيهِ صُوَرُ الْمَعْلُومَاتِ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، تو چیزیں اس کو ویسی نہیں دکھتی جیسی دکھنی چاہیے۔ فَيَرَى الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، چنانچہ وہ حق کی صورت میں باطل کو دیکھتا ہے۔ والحق فی صورت الباطل، اور باطل کی تصویر میں اس کو حق نظر آتا ہے۔ تو علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے یہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں اس بات کو ذکر کیا کہ انسان اگر اپنے آپ کو غافل رکھتا ہے
تو دلوں کی بیماریاں اور دلوں کا زنگ اس کے یہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حارث المحاسبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رسالۃ المسترشدین میں ذکر کیا، فرماتے ہیں اعلم ان الذنوب تورث الغفلہ، آپ اس بات کو جان لو کہ جو گناہ ہیں یہ غفلت کو پیدا کرتے ہیں، والغفلہ تورث القسوہ، اور غفلت یہ دلوں کی سختی کو پیدا کرتا ہے، والقسوہ تورث البعد من اللہ، اور دلوں کی سختی اللہ رب العالمین سے لوگوں کو دور کرتی ہے، والبعد من اللہ یورث النار، اور اللہ رب العالمین سے دوری لوگوں کو جہنم تک پہنچاتی ہے۔ تو لہذا اپنے آپ کو ہمیشہ کسی نہ کسی اچھے کام میں مصروف رکھیں، کبھی بھی آپ خالی نہ بیٹھیں، کوئی نہ کوئی کام آپ کرتے رہیں، شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام ہو۔ اسی طرح سے دلوں کے اندر بیماری پیدا ہونے کے بڑے اسباب میں سے ساتھیوں کا اچھا نہ ہونا بھی ہے۔ آپ کے جتنے برے ساتھی ہوں گے اتنا آپ کا دل سخت ہوگا اور اتنا آپ کا دل مریض ہوگا۔ آپ دیکھ لیں جن لوگوں کا دوستانہ اچھا نہیں ہے، جن لوگوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، وہ کسی بھی چیز کی فکر نہیں کرتے۔ نماز روزی کی فکر کرنا، علماء کے پاس بیٹھنا، مجلسوں میں شریک ہونا، دروس میں شریک ہونا، ذرہ برابر بھی ان کو اس چیز کی فکر نہیں رہتی۔ ان کا دل ہمیشہ غافل رہتا ہے۔ وہ اگر بات کریں گے ان کی مجلسوں میں تو آپ دیکھو گانے کے بارے میں، میوزک کے بارے میں باتیں ہوں گی، فلموں کے بارے میں باتیں ہوں گی، کرکٹ کے بارے میں باتیں ہوں گی، اور دنیا بھر کی ساری چیزوں کے بارے میں بات ہوگی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جن کے ساتھی برے ہوتے ہیں، جن کے دوست برے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے برا دوست آپ کے دل کو بیمار کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اس بات کی کوشش کریں کہ آپ اپنا دوست اچھے لوگوں کو بنائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا دیکھنا چاہیے کہ تم میں سے کون شخص کس سے دوستی کر رہا ہے۔ یعنی آپ کا دوست جیسا ہوگا ویسے ہی آپ کی فطرت ہو جائے گی، ویسے ہی آپ کے معاملات، ویسے ہی آپ کے سلوک ہو جائیں گے۔ لہذا پوری کوشش آپ کو اس بات کی کرنی چاہیے کہ آپ کے دوست اچھے ہوں۔ دوستی کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے طور پر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا دوست اچھا بنائے، اور تجربے کے ساتھ اور بڑے ہی یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آج اکثر و بیشتر لوگ جو گمراہ ہیں وہ اپنے برے دوستوں کی وجہ سے گمراہ ہیں۔ ان کے اندر حق کا مادہ ہے، ان کے اندر خیر کا کام کرنے کا جذبہ ہے، لیکن برا دوست ان کو وہ کام نہیں کرنے دیتا۔ لہذا اپنے دوستوں کو اچھا رکھیے، اپنا سرکل آپ اچھا رکھیں، کیونکہ اسی کے اندر جو ماحول بنتا ہے اسی کے حساب سے آپ کا دین بھی طے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے دلوں کی جو بیماریاں ہیں یہ جو پیدا ہوتی ہیں ان کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان حرام مال کھائے۔ حرام مال کھانے کی وجہ سے بھی دل کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ حرام مال کھائیں گے تو پھر آپ حرام چیزیں بھی کرنے لگ جائیں گے۔ جو شخص حرام طریقے سے کماتا ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ زنا بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی حرام چیز حرام نہیں رہ جاتی، ساری چیزیں وہ کر گزرتا ہے، ہر کام کو وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنا کھانا اچھا رکھیں، حلال کھائیں گے آپ کا دل صحت یاب رہے گا۔ ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان سے جب پوچھا گیا کہ بِمَ تَلِينُ الْقُلُوبُ، دل نرم کیوں ہوتے ہیں، تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا بِأَكْلِ الْحَلَال، حلال کھانے کے ذریعے سے ہی دل نرم ہوا کرتے ہیں۔ تو دلوں کی نرمی حلال کھانے میں ہے، دلوں کی سختی حرام کھانے میں ہے۔ دلوں کی بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ برائیوں کی طرف دیکھے، اپنے نظر کی حفاظت کرنے کی کوشش نہ کرے، محرمات کو دیکھتا رہے، غلط تصاویر کو، غلط ویڈیوز کو وہ دیکھتا رہے۔ یہ چیز بھی انسان کے دل کو سخت بنا دیتی ہے، اس سے بچنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو دل ہے، دل کی طرف پہنچنے کا سب سے بڑا جو دروازہ ہے، سب سے بڑا جو راستہ ہے وہ آپ کی نگاہ ہے۔ آپ کی نگاہ کے ذریعے سے دل تک معلومات پہنچتی ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں دل اس کو سمجھتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہیں کہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ تزکیہ والی بات ہے، یہ ان کے دلوں کو پاک اور
صاف رکھے گا۔ انسان اگر اپنے نگاہوں کا غلط استعمال کرے گا تو اس کا دل بیماریوں کا شکار ہو جائے گا۔ دلوں کی بیماریوں کے پیدا ہونے کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ انسان جائز چیزوں کا بہت کثرت سے استعمال کرے۔ جائز چیزیں ہیں جو ان کو بہت زیادہ استعمال کرے۔ جائز چیزوں سے مراد کھانا پینا، یعنی کھانا پینا آپ کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اگر آپ زیادہ کھا رہے ہیں، زیادہ پیتے ہیں تو اس کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سونا آپ کے لیے جائز ہے، لیکن آپ زیادہ سوئیں گے تو آپ کا دل بیمار ہوگا۔ اسی طرح سے آپ زیادہ اگر گفتگو کریں گے غیر ضروری، اس کی وجہ سے بھی آپ کا دل بیمار ہوگا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ نے فرمایا مفسدات القلب کثرت النوم، دلوں کو بیمار کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز زیادہ سونا بھی ہے۔ فإنہ یمیت القلب، آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے دل کو مردہ بنا دیتی ہے۔ ویثقل البدن، اور بدن کو بھاری کر دیتی ہے۔ ویضیع الوقت، اور آپ کے وقت کو بھی یہ چیز ضائع کرتی ہے۔ ویورث کثرت الغفلہ، اور بہت زیادہ غفلت کی وجہ بھی یہ چیز بنتی ہے۔ تو زیادہ سونا، زیادہ کھانا، یہ چیزیں انسان کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے دور رکھتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، کہ اے لوگو کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، زیادہ ان چیزوں کو استعمال مت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو محترم مشاہدین اور مشاہدات، آج کے درس میں کچھ بیماریوں کا تذکرہ میں نے کیا، اور اس کے بعد میں نے کچھ اسباب اور ان کا علاج بھی میں نے ذکر کیا۔ تو ہم سب کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس دل کا مطالبہ ہم سے کیا ہے وہ دل ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور وہ دل کون سا ہے؟ قلب سلیم ہے۔ اور خدا را ہم اپنے دل کو قلب اسود نہ بنائیں، قلب میت نہ بنائیں، جو مردار دل ہوتا ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ اچھے اعمال کر کے، اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، نماز روزے کر کے ہم اپنے دل کو پاک اور صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ہم سب کی کوشش یہی ہونی چاہیے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے دلوں کے اندر قلب سلیم پیدا ہو جائے۔ الہ العالمین تو ہم سب کو دلوں کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ زیادہ سے زیادہ اطاعت کر کے، زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اور اس کو راضی کر کے اس کے جنت کو حاصل کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔